اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کیا ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی ہے، اس کے ماتھے پر محراب پڑی ہوئی ہے، مزید یہ کہ اس کے جیب میں مسواک نظر آ رہی ہے، اس کی شلوار یا تہمت تختوں سے اوپر ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک لفظ آتا ہے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے۔ ہمارا یہ نفسیاتی سانچہ بنا ہوا ہے اور ہم اسی طرح سوچتے ہیں کہ جو لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایک خاص حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، خاص طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان کے جسم پر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کو سوسائٹی سے الگ رکھتی ہیں، سوسائٹی سے نمایاں کرتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے تقوی کو ظاہری چیزوں سے منسوب کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ تقوی دل میں ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے باطن کی حالت کو بیان کرتی ہے، انسان کی داخل کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ انسان اپنے اندر سے جو ہے وہ اگر خدا کی بندگی پر ہے، خدا کے احکام کی تعمیل میں لگا ہوا ہے، وہ خدا کی ناراضی سے بچنا چاہتا ہے، وہ خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور اس جذبے کے تحت خدا کی بندگی کے اصولوں پر چلتے ہوئے، خدا کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اصل میں یہ آدمی ہے جو متقی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی ایک فیصلے کا نام ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں خدا کی مخلوق ہوں، مالک کائنات کا بندہ ہوں، اور اس کے حساب سے مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور جب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں تو یہ میری زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ اب میری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں آخرت کی کامیابی کو حاصل کروں۔ آخرت کی کامیابی میرا اصل مقصد بن کر جب میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہوں۔ اب میری مصروفیات اور میرا لباس اور میرے اعمال اور میری زندگی میں ہونے والے واقعات، وہ سارے کے سارے اسی اصول کے تحت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ چیز ہوگی تو یہ میرے زندگی کے جو ظاہر ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگی، اور میری زندگی کا جو باطن ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگی۔ لیکن جب تقوی اندر ہو تو پھر اس کی جھلک ہر جگہ پہ نظر آئے گی۔ ہمارے استاد مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ لکھا ہے کہ تقوی ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ اگر گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی محدود جگہ پر پڑے گی، اور اگر اس کو مرکزی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی ہر جگہ پر پڑے گی۔ تو تقوی بھی اصل میں روشنی ہے، اور اس کو رکھنے کی جگہ دل ہے۔ اس کو اگر ہم نے لباس میں یا مسواک میں یا ٹخنوں شلوار کو اونچا کرنے میں رکھ دیا تو یہ اس کا وہ استعمال ہے کہ ہم نے اس کو کسی کونے میں لگا دیا، اس کا ایک محدود سا اثر ہماری شخصیت پر آ گیا، وہ ہماری زندگی کو چلانے والی چیز بن کر سامنے نہیں آتا۔ تو جب ہم تقوی کا چراغ اپنے دل میں جلائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی ساری کی ساری زندگی خدا کے دین کے تابع ہو جائے گی، ہم خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ پھر یہ ہماری عبادات ہی میں تبدیل نہیں ہوگی، ہمارے اخلاق کو بھی سنوارے گی، ہمارے معاملات کو بھی سنوارے گی، اور ہمیں ایک سنجیدہ آدمی بنائے گی، ہمیں حق کا سچا طالب بنائے گی۔ ہم کسی چیز کو حق ہونے کی بنیاد پر قبول کرنے والے بن جائیں گے، ہم کسی عمل کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو تقوی کہتے ہیں، اور اسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات شروع ہی میں کہہ دی گئی کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب یہ کہا کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو اس سے یہ بات واضح کی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے
جو اس کے ساتھ سنجیدگی اس کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جب یہ سنجیدگی کے ساتھ وابستہ ہونے والے اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی ایک اور طریقے سے سامنے آتی ہے۔ اس کو بتایا کہ وہ پھر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اور سب سے بڑی خوشخبری دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا ہی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔